تو عرض یہ کر رہا ہوں اللہ کا قرب پانے کے لیے جتنا ممکن ہو ہر آدمی کو چاہیے، تو ہم دعائے قنوت سیدھی نہیں کرتے، ہم نماز سیدھی نہیں کرتے، یہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں آنا بعض اوقات ہماری شان کے بھی خلاف ہوتا ہے کہ چھوٹی محفلوں میں آ گئے ہم بڑے صاحب، یہ نہیں پتا کہ ان چھوٹی محفلوں کا مقام یہ ہے۔ حضور مسجد نبوی میں آئے، حضور نے دروازے پر دیکھا صحابہ دو گروہ میں، آپ نے بھانپا ایک گروہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ایک گروہ تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں، بڑے صحابہ چھوٹا صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتما علی خیر، تم دونوں گروہ خیر کا کام کر رہے ہو، بتائیں اللہ کے ذکر سے بڑا کوئی خیر کا کام ہے؟ لیکن میرے کریم نے فرمایا تم دونوں خیر کا کام کر رہے ہو، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہو وہ بھی خیر کا کام، لیکن یہ علم والے بھی خیر کا کام، لیکن انما بعثت معلما، مجھے تو میرے خدا نے معلم بنا کر بھیجا، لہذا رسول اللہ علم والی محفل میں آ گئے اور ان کی حوصلہ افزائی عملاً بھی کی، ان کے اندر بیٹھ گئے، گویا بتایا ذکر الہی کی محفل سے مجھے علم دین کی محفل زیادہ پسند ہے، اور رسول گرامی اس محفل میں بیٹھ گئے اور فرمایا میرے اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آج نہ لوگوں کے پاس سیکھنے کا ٹائم ہے نہ سکھانے کا ٹائم ہے، لیکن وہ لوگ مقدر کے سکندر ہیں جو اس گئے گزرے دور میں بھی اپنی اصلاح کے لیے ضرورت کا، تو میں بتا رہا تھا کیا کلمہ پڑھنا ہمیں نہیں آنا چاہیے؟ کیا بالغ ہونے کے بعد ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آنا چاہیے؟ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی غسل کا طریقہ سے نہیں جانتا اور صحیح غسل نہیں کرتا، اس کا جسم ناپاک رہتا ہے، جب جسم ناپاک رہے گا جتنی مرتبہ مسجد میں آئے گا گناہگار ہوگا، نماز پڑھے گا گناہگار ہوگا۔